علماء کرام اور واجب الاحترام احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دی جائے گی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سگی ماں ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ بنانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں قربان کر دوں۔ سائل کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں مانگ رہا، اتنا بڑا کام کہ جس کے لیے فرمایا گیا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اس کے گناہوں کو پہلے بخش دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے کام کے لیے کہ الہ کلمت الحق کے لیے میں جان جیسی متاع عزیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور کیا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ بات کر رہی ہو بیٹا جہاد کرے کر تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل، اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہوگی کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ جس کا باپ ناراض ہے
اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑوں سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا، اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے تھے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ اب سے باتیں کرنے والے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہا میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ماں راضی ہونا جوانوں، رب صرف جنت نہیں جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا کام ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ راضی ہو کر اس سے ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ آج کی اس درس قرآن کی نشست سے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ 3 باتیں ہم انگلیوں پر گن لیں اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں پر عمل پیرا کریں، اور صرف آج کی نشست میں نہیں، جب کبھی بھی ہم کسی دین کی محفل یا مجلس میں شریک ہوں اسی آرزو کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ آج جو تیرے نبی کے فرامین سنوں اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا کر۔ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ اس دور کا آج یہ بھی ہے کہ محافل تو بہت ہیں، تقاریر بھی بہت ساری ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لاکھوں کلپس روزانہ فارورڈ ہوتے ہیں، 8-10 گروپس میں بھی ہم شیئرنگ کر رہے ہیں، 5-7 روزانہ ہم سٹیٹس لگاتے ہیں، کتنی اچھی باتیں ہم روزانہ وائرل کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی بظاہر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں کہ اتنی محفلوں میں آپ جاتے ہیں، اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے خطاب ہوتے ہیں، تو جناب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو بات تو معقول ہے پوچھنے والوں کی، لیکن میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے
کہ جو بہت ساری محافل ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا کیا ہے. ذرا ہم اپنا انالیسس کریں کہ آپ کس طرح اپنے پورے شہر کی مجالس و محافل اٹھائیں اور دیکھیں کہ آج جا کر بچہ بھی کیا ہے ہمارے سٹیج پر. بکے ہوئے خطیب، بھڑ قسم کے نتیب اور ڈانس کر کے ناچ خواہ ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے اور پیچھے رہ گئی تھی عوام. تو بینکوں سے نئے نوٹ نکال لائے اور انہوں نے کیمرے کے آگے یوں کھڑے ہو کر پھینکنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا جناب 100 کیا 1000 کیا، آپ اس طرح کی سال میں 1 کروڑ محفلیں بھی کر لیں کوئی نتیجہ نہیں آئے. کاش کہ ہم عمل کرنے کا مزاج پیدا کریں اور جب تک منبر و محراب سے بامقصد گفتگو دین اور شریعت کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا، عمل تو دوسرا درجہ ہے. پہلے ہم اس کو تو منظم کریں، اس کو تو بامقصد بنائیں. آپ یقین جانیے بعض اوقات لوگ کہکے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور جناب حد ہو گئی، کمال ہو گیا، لطف آ گیا. کوئی صبح پوچھتے جناب ہوا کیا تو کہتے بس یہ آپ چھوڑے بڑا لطف آیا. اب کیا بتائیں کہ کیا لطف آیا؟ اس نے دکان پہ ہاتھ رکھ کے سن کھینچ کے شعر سنائے، وہ ہمیں آتے نہیں. اس نے لطیفے سنائے تو کیا بتائیں 70,000 میں ہم نے رات لطیفے سنے. یا اس نے جو ہے وہ شریعت کا تماشا بنا کے رکھا تو اب وہ بتاتے شرم آتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں بس لطف آیا، حد ہو گئی، کمال ہو گیا. کہا کیا کسی نے، حاصل کسی کو کیا ہوا یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو پہلا کام تو یہ ہے اس کو بامقصد بنایا جائے اور آنے والے بھی بالکل کلیئر ہو کہ ہم دین کی بات سننے جا رہے ہیں. اور جب نیچے بیٹھنے والوں کا مزاج یہ ہوگا وہ طے کر کے کہ ہمارا مقصد یہ. دیکھو سادہ سی بات ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور 2 ماہ پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہو، باری آنے پہ آپ مقررہ وقت پہ پہنچے اور جیسے آپ کا ٹوکن نمبر آیا تو آپ اندر چلے گئے اور آپ اپنا مرض لے کر گئے تھے تو ڈاکٹر آپ کو کہے کہ ذرا ہاتھ اوپر کر کے زور سے سبحان اللہ کہیں تو آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہے کہ اچھا پھر آپ مجھے جو ہے وہ ذرا شعر سن لگا کے میں سناتا ہوں، تم ذرا واہ واہ کرنا یا نوٹ پھینکنا، تو آپ کہیں گے کوئی مقصد لے کر آیا، میرا مقصد یہ تو نہیں تھا. یا ڈاکٹر بتائے کہ میرے آنے میں اتنے جمپ آئے اور اتنے سفر لگے، میں اتنی مشکل سے کلینک میں پہنچا ہوں. تو تیسری بار میں آپ کو غصہ آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں شعر سننے کے لیے نہیں آیا، میں ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا، میں تو لے کے آیا تھا، میں تو آپ سے بیماری اور مرض کی شفا لینے آیا تھا. تو آپ مجھے کس کام میں لا دیا. کاش کے نیچے بیٹھنے والے بھی اتنے سنجیدہ ہو جائیں اور وہ بھی کہے صاحب ہمیں کس سے کہانیاں نہ سنا، ہمیں یہ بتا سونے محمد نے کیا کہا، ہمیں یہ بتا رسول کا دین کیا کہتا ہے. ہم اپنا وقت نکال کر آئے ہیں تو رسول اللہ کا دین سیکھنے آئے ہیں، ہم ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. تو جب اوپر سے بامقصد بات اور نیچے سے بالکل کلیئر ہوگا کہ ہم عمل سیکھنے کے لیے اور عمل حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر نتائج ہوں گے. تو صرف مختصر 3 باتیں ہیں میں آپ سے بڑے دربندانہ انداز پہ کہنا چاہوں گا. ماں باپ فوت ہو جائے، پہلی بات جو علماء نے لکھی کہا کہ تم کوشش کر کے ایک چیز کی عادت بنا لو اور وہ یہ کہ کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہو تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص